السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کچھ گفتگو کریں گے محرم کے بارے میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق، بالخصوص آپ کی شہادت کے متعلق کہ آپ کی شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اس کے اوپر ایک گفتگو آج ہم کریں گے احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر۔ پہلے محرم کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ محرم کے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ احادیث نبویہ کو آج ڈسکس کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کے اندر ظلم و زیادتی سے بالخصوص اجتناب کرنا چاہیے۔ بالخصوص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ظلم و زیادتی سال کے 12 مہینوں کے اندر بالکل ممنوع ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط معاملہ، کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے انسان کو بحیثیت ایک اچھے مسلمان کے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر اس کا بالخصوص اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اس میں سے جو 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو آگے پیچھے آتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اور جو رجب ہے یہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اس کے اوپر صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ تو اس میں محرم کی فضیلت یہ ہے کہ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو ان سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس کی حرمت کے قائل قریش بھی تھے۔ وہ اس کے اندر کیونکہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے محرم کے اگر فضائل کی بات ہو تو اس کے روزے کے متعلق یہ ہے کہ جی جو عاشوراء کا روزہ ہے، یہ دین اسلام کے اندر شروع کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کو رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ فرض روزہ تھا دین اسلام کی ابتدا کے اندر، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس روزے کی وہ فرضی حیثیت نہیں رہی، اس کو پھر نفلی روزے کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ یعنی اس کی دوسری فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور بعد میں بھی اس کو جاری رکھا ہے نفلی روزے کے طور پہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو قریش ہیں، قریش عرب، یہ جاہلیت کے دور کے اندر عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، آپ راوی ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی۔ اور اس کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا کہ یہودی بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پہ غلبہ عطا کیا گیا تھا عاشوراء کے دن، اس وجہ سے وہ اس دن کو بہت افضل سمجھتے ہیں اور اس کا روزہ رکھتے ہیں، اس کو بلکہ عید کے طور پہ منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر یہ جواب دیا آپ نے کہ ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بھی حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ محرم کی ایک فضیلت اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے جس مہینے کے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اب اس حدیث سے 2 محرم کی فضائل بیان ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے ہیں، اور دوسری چیز یہاں پہ اللہ کے مہینے محرم، یہ الفاظ ہیں کہ یعنی کہ اس مہینے، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، تو محرم کو اللہ تعالیٰ کی نسبت یعنی خاص نسبت بھی حاصل ہے، اس وجہ سے بھی یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث اور ہے،
اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو آپ نے اس کا حکم بھی دیا، وہی پہلے والی بات جو ہم نے پہلے اوپر ڈسکس کر لی ہے۔ اور اس میں ایک چیز ایک نیو ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قریش عرب بھی رکھا کرتے تھے، لیکن نصارہ کے ہاں بھی اس کی تعظیم ہے۔ اس کا ثبوت یہ والی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی 2666۔ اس کے اندر آتا ہے کہ اس دن یہودی اور عیسائی، یہود اور نصارہ دونوں اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، اور پھر راوی آگے کہتا ہے کہ آئندہ سال پھر نہیں آیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب یہ 9ویں کا روزہ اس وجہ سے آپ نے تاکید کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں آپ کا جو عمومی عمل پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، جیسا مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ تم لوگ اپنے جوتوں کے اندر نماز پڑھا کرو، یہود و نصارہ اپنے جوتوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، اور تم لوگ اپنے موزوں کے اندر نماز پڑھا کرو، وہ اپنے موزوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، تم اپنے داڑھیوں کو خضاب یعنی کلر لگایا کرو، یہودی یہ کلر اور یہ خضاب نہیں لگاتے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو تاکید بھی کی ہے، اس روزے کی، عاشورہ کے روزے کی، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں کا روزہ ساتھ شامل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے سب سے زیادہ جو مسنون عمل ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی عمل ہے کہ آپ نے 9ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ دونوں کا روزہ رکھنا ہے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اور یہودیوں کی جب آپ مخالفت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا ہے کہ آپ یہود کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور دوسرا اس روزے کو رکھ کے جو ثواب ملے گا وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اس میں آگے ایک حدیث اور بھی ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں، ذرا ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس سے ایک صحابی ہیں، خاتون صحابی ہیں، حضرت ربیع بن معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کی صبح کو انصار کی ایک بستی کی طرف آپ نے اپنے ایک پیغام دینے والے کو بھیجا، ایک آدمی کو صبح صبح بھیجا انصار کی بستی کی طرف، اور اس نے یہ پیغام دیا کہ صبح جس نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور جس نے افطار کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا دن باقی پورا دن روزہ رکھے، یعنی کہ جس نے تو روزہ رکھا ہے اس نے تو رکھا ہی رکھا ہے، جس نے نہیں رکھا وہ اپنے باقی دن کا روزہ پورا کرے۔ تو یہاں سے اب اس حدیث میں سمجھنے والی بات ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت ربیع بن معوذ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، ہم انہیں مسجد کی طرف لے جایا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے روئی کی گڑیا بنائی ہوئی تھی، اور جب بچے کھانے کی وجہ سے بھوک ان کو جب لگتی، جب وہ رویا کرتے تو پھر ہم ان کو وہ گڑیا دے دیتے تھے، اور وہ اس سے کھیلتے رہتے تھے یہاں تک کہ افطاری ہو جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے جو کہ بخاری مسلم میں دونوں میں موجود ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کے عمل کا کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے عاشورہ کا۔ تو اس کی اس قدر تاکید ہے۔ اور اب اس روزے کی فضیلت کے اوپر بھی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے دن کے بارے میں جب آپ کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ یہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے محرم کے حوالے سے کی، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر بیس کرتے ہوئے میں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے اوپر، جو کہ اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، 9 اور 10 محرم۔ تو 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کی مظلومانہ شہادت کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے نظام کو، چاہے وہ کوئی ایک بندے کا نظام ہو، چاہے وہ پورا نظام ہو، چاہے وہ پورا ایک دور حکومت ہو، تو ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے، اس کو غلط سمجھنا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ہر اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو۔ یہ حضرت حسین کی زندگی میں سبق دیتی ہے، اور آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہے اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ یزید ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، سنان بن انس ہے، جو بھی لوگ ہیں،
انہوں نے اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتا ہے اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی بھگتیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نواسہ ہے جس کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا کے سرزمین کے اوپر، اور اس نواسے نے، اس جنتی نوجوانوں کے سردار نے ہمیں یہ امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کسی طاغوت کے سامنے نہیں جھکنا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کی جہالت کے اوپر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ حکمران کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حکمران کا مضبوط ہونا ضروری ہے، وہ پاور استعمال کرنا جانتا ہو، اس کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اور یہ کفار کا بھی بہت بڑا اعتراض ہے اسلام کے اوپر، کیونکہ یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صرف کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا نیک ہونا ضروری نہیں بلکہ ان کا پاورفل ہونا ضروری ہے، تو وہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اس کو وہ بطور دلیل لیتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اہل امر یعنی حکمرانوں کی۔ وہ کہتے ہیں جی ہر حال میں حکمران کی اطاعت واجب ہے، تو بھئی ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے نے، جو کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی نوجوانوں کے سردار نے پھر تلوار کیوں اٹھائی، اس کے سامنے کیوں وہ کھڑے رہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا خون بہنے دیا، اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ وہ اسی لیے قربان کر دی تاکہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ جو بھی حکمران اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف چلے گا تو اس کو حسین کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی وجہ سے جو اپنی نسبت آج حضرت حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر اس نظام کی مخالفت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ گزارش ہے، اور یہی حضرت حسین کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، اور یہ واحد ایسا غم ہے، حضرت حسین کا غم ایسا غم ہے، دنیا میں کوئی غم نہیں جو انسان کو مضبوط کرتا ہو سوائے غم حسین کے۔ غم حسین آپ کو حریت بخشتا ہے، آج بھی امت کے اندر ایک حریت اور غیرت کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، صحابہ کرام اور اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔